میں دلہن بن کر سج گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس شخص سے میرا نکاح کر دیا گیا جس سے میں بس کچھ دن پہلے ہی ملی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخرکار روتے ہوئے میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ایک ایسے شخص کی ہو گئی جس کو میں جانتی نہیں تھی۔ میں اپنی نظریں جھکائے اسٹیج پر بیٹھی تھی مگر کہیں کسی کی دنیا لوٹ چکی تھی۔ ایک آدمی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو جیسے وہ آدمی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ لمحوں بعد اس آدمی نے مجھے پکارا۔ اس نے میرا موجودہ نام مریم نہیں بلکہ کوئی اور نام سویرا کہہ کر مجھے مخاطب کیا۔ اتنے میں دولہے کی بہن میری جانب بڑھی اور اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ دولہے کی بہن اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے ایک کونے میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں ایک دارالامان میں رہتی تھی۔ اس سے پہلے کی زندگی مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے اسی جگہ پر آ رہی ہوں۔ پچھلے دن جب میں دارالامان آئی تھی تو مجھے نہیں یاد میں یہاں تک کیسے پہنچی تھی یا مجھے اس جگہ کون لے کر آیا تھا۔ ہاں، مجھے اس وقت صرف اتنا یاد تھا کہ میں یہاں آنے کے بعد کئی دن تک خاموش رہی تھی۔ ہر چہرے میں ایک چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ چہرہ کس کا تھا مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جانے میں کس چہرے کی کھوج میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہاں آنے کے بعد یہ تک یاد نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ وہاں دارالامان میں رہنے والی عورتوں نے مجھے نام دیا تھا جیسے وہاں میری پیدائش دوبارہ ہوئی ہو۔ سب لوگوں کو ہی مجھ سے بہت ہمدردی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے پیار و محبت سے پیش آتا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے ان لوگوں کے پیار و محبت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں کسی ایک شخص کو ڈھونڈ رہی ہوں جو میری روح میں سمایا ہوا ہے۔ میں لاکھ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ماضی کا ایک حصہ میری یادداشت سے علیحدہ ہو گیا ہو اور وہ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیے ہوں۔ میں دن رات اپنے ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتی مگر اپنی اس کوشش میں بالکل ہی ناکام ٹھہرتی تھی۔ مجھے کچھ بھی یاد ہی نہیں آتا تھا۔ میں اپنا نام بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی مگر میرے ذہن سے میرا نام تک مٹ چکا تھا۔ میں اپنی شناخت مکمل طور پر کھو چکی تھی اور اب بس مجھے کسی معجزے کا ہی انتظار تھا۔ ایک ایسا معجزہ جو میری یادداشت، جو میرا نام، اصلیت اور پہچان واپس لوٹا دے۔ مگر مجھے یہ کسی بھی صورت ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بس خالی خالی نظروں سے اپنے ارد گرد کو تکتی رہتی تھی اور ان چہروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی جو کبھی ماضی میں میری یادداشت کا حصہ رہے ہوں مگر میں اس کوشش میں خود کو بالکل ناکام پاتی۔ میں اب اپنا ماضی یاد کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ مجھے یہاں 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس وقت میری عمر کتنی ہے۔ وقت کا حساب تک مجھے بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میرا ذہن بالکل ہی خالی اور مودی سلیٹ کی مانند تھا جس پر نئی یادیں رقم ہو رہی تھیں مگر مجھے حال سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے اپنی ذات کا وہ کھویا ہوا حصہ ڈھونڈنا تھا جو ماضی میں کہیں بالکل ہی پیچھے رہ گیا تھا اور وہ حصہ جو ڈھونڈنے کے لیے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سی صدیاں بیت جائیں گی۔ اس سفر کی تھکن سے میرے پاؤں میں نہیں بلکہ دل میں آبلے پڑ رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے ابھی اس دارالامان میں کچھ ہی دن گزرے تھے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ میں یہاں کیسے آ گئی، میں کون ہوں، میرا تعلق کہاں سے ہے، میرا خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے۔ تو یہ سب کچھ سوچ سوچ کر میں کس قدر پاگل ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی غصے اور پریشانی سے مجھ پر دورے پڑنے لگتے تھے۔ یہاں کے لوگ مجھے سنبھالتے، تسلیاں دیتے مگر کسی بھی لفظ سے میری تسلی نہیں ہوتی تھی بلکہ میرے دل کی ویرانی مزید بڑھ جاتی تھی۔ میں پورا دن پاگلوں کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھرا کرتی تھی اور یاد کرنے کی کوشش کرتی کہ آخر میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ جب لوگ مجھ سے میرا نام پوچھتے تو میں بس ان کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھا کرتی تھی
کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں کو دینے کے لیے میرے پاس اور کوئی جواب تھا۔ میرے لیے تو سب سے بڑی محرومی یہ تھی کہ مجھے تو اپنا نام تک یاد نہیں تھا اور نہ ہی اپنا پتہ۔ میرے اندر خود اعتمادی اور حوصلہ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میرا دل سہم جایا کرتا تھا۔ مجھے لوگوں کی آوازوں سے ڈر لگتا تھا۔ لوگوں کی آواز سن کر میرا دل کسی پتے کی مانند کانپنے لگتا تھا۔ میں کسی کی مہربان باہوں کا حصار ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر وہ باہیں مجھے میسر ہی نہیں ہوتی تھیں۔ دن رات میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے کسی پل چین اور سکون نصیب نہیں تھا۔ میں اسے اپنی بدقسمتی ہی سمجھتی تھی کہ میں اپنی پہچان تک بھول چکی ہوں۔ مجھے دن رات بس اسی بات کا قلق رہتا اور یہی بات ستاتی رہتی کہ کاش مجھے کسی طرح اپنا نام ہی یاد آ جائے، تو کسی طرح تو میرے دل کو قرار میسر ہو۔ میں دن رات نماز میں رو رو کر دعائیں کرتی کہ بس مجھ پر اتنی ہی مہربانی ہو جائے کہ مجھے اپنا نام ہی یاد آ جائے، مگر میری ساری کوششیں بے سود ہیں۔ دارالامان کی انتظامیہ بہت مہربان تھی۔ وہ سب مجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے ایک نام دینے کا سوچا اور اس بارے میں مجھ سے بات کی، مگر میں کسی صورت بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی اور ان لوگوں کی منتیں کر رہی تھی کہ کسی طرح مجھے میرا اپنا نام دلا دیں تاکہ مجھے اپنی خود کی پہچان ہو سکے۔ اور جس طرح میں گھٹ گھٹ کر اور سسک سسک کر جی رہی تھی، اس سے مجھے کسی کو اندازہ نہیں کہ کتنی گھٹن ہوتی تھی، مگر میں بہت بے بس تھی۔ یہ سب کچھ میرے بس سے بالکل ہی باہر تھا۔ میں گھنٹوں خلاؤں میں تکتی رہتی مگر کوئی سراغ نہ پاتی تھی۔ ان گزرے 5 سالوں میں میں آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹنے لگی تھی۔ مجھے میرا نیا نام دے دیا گیا تھا اور اب اس نام کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی سیکھ لی تھی۔ میں حافظ قرآن تھی اور میرے لیے سب سے بڑی بات اور خوش قسمتی یہی تھی کہ قرآن میری یادداشت کھونے کے باوجود میرے دل و دماغ سے محور نہیں ہوا تھا، بلکہ اب بھی مجھے قرآن پوری جزائیت کے ساتھ یاد تھا۔ دارالامان میں میری واحد بس ایک دوست بن سکی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے فارغ وقت جو کام میں لاؤں اور اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت جیوں، ورنہ میں تو پورا پورا دن بس بستر پہ کسی بے جان لاش کی طرح پڑی رہتی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ بس میری محدود سوچیں ہی مجھ سے جیسے جینے کی ساری امنگیں چھین لی تھیں۔ پہلے تو میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی کہ مجھے اپنے جینے کا کوئی مقصد بنانا چاہیے، مگر میری واحد دوست دن رات میرے پیچھے لگی رہتی اور دارالامان کی انتظامیہ میں ایک عورت، وہ بہت ہی پڑھی لکھی اور شائستہ مزاج خاتون تھی۔ جب کبھی میری ان سے بات ہوتی تو ان سے بات کر کے میری ساری خوف دور ہو جاتی تھی اور میرے دل کو کچھ حد تک آرام میسر آ جایا کرتا تھا۔ ان کی باتوں میں کوئی جادو تھا اور وہ یہی جادو اکثر و بیشتر مجھ پر پھونک دیا کرتی تھی۔ مجھے ان سے بات کر کے جیسے ایک سکون سا مل جاتا تھا۔ اب تو شام کے وقت روز ہی ہماری بات ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر چائے پینے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ دعوت دے دیتی تھی۔ وہ بھی خود دل سے چاہتی تھی کہ میں کسی بے جان لاش کی مانند اپنی زندگی بسر نہ کروں۔ اس لیے جب میں نے اپنی دوست کی بات نہیں مانی اور کسی بھی طرح اپنے خول سے باہر آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو میری دوست نے ان خاتون سے میرے بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ مجھے راضی کریں کہ میں اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزاروں، یوں ایک ہی جگہ پڑے رہ کر خود کو اور اپنی زندگی کو زنگ آلودہ نہ کروں۔ آخر کار میں نے ان کی بات مان لی اور دارالامان کے قریب کے ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے جانے لگی۔ یوں میں نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یوں مجھے جینے کا مقصد مل گیا۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھے اپنی کھوئی ہوئی ذات ملنے لگی ہے جس کی تلاش میں دور دور بھٹک رہی تھی۔ یوں میرے دل کو قرار میسر آ گیا، مکمل تو نہیں مگر پھر بھی مجھے کچھ سکون سا ہوا، اور یوں آہستہ آہستہ میں اپنے ذات کے خول سے باہر آنے لگی تھی۔ مجھے اس خاتون نے بیٹھ کر سمجھایا تھا اور مجھے احساس دلایا تھا
کہ زندگی کا ایک حصہ بھول جانے کی وجہ سے ہم اپنی آنے والی زندگی کی باقی حصوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے سر جھکائے خاموشی سے ان کی یہ بات سنی تھی۔ میرے حلق کے اندر آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ میرا دل یکدم ہی بھر آیا تھا اور میں ان کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے لگا کر مجھے چپ کروایا اور تسلی دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے سب کچھ بہت جلدی یاد آ جائے گا، ورنہ مجھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوگا اور اللہ سے بنا کوئی شکایت کیے اپنی قسمت کے لکھے پر صبر سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے مجھے مزید سمجھایا کہ اگر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں گی، قرآن سے دل لگاؤں گی، تو شاید مجھ پر کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اپنی بھولی بسری یادیں یاد آ جائیں جو ماضی میں میرے ذہن کے پنوں سے یکسر ہی مٹ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے یاد آ جائے۔ ان کی اس بات سے میرے دل کو تھوڑی بہت ڈھارس ہوئی کہ ابھی میں مکمل طور پر نا امید نہیں ہو سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں امید کا ایک دیا ضرور روشن تھا اور اس دیے کی ہلکی سی روشنی میں ہی مجھے اپنے لیے راستہ تلاش کرنا تھا، جو راستہ مجھے میرے اپنوں سے ملا دے، جن سے ملنے کے لیے میں دن رات تڑپ رہی تھی، اور میری یہ تڑپ کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں وہاں دارالامان میں جب کسی بے سہارا اور بوڑھی عورت کو اپنے بچوں کی یاد میں روتے تڑپتے دیکھتی تو مجھے ان کی اولاد کی بدقسمتی پر حیرت ہوتی تھی کہ اس دنیا میں ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اسی دنیا میں موجود ہیں، مگر وہ لوگ پھر بھی اپنے ماں باپ اپنی جنت سے منہ پھیرے اپنی زندگی کی جھوٹی خوشیوں میں مگن ہیں۔ میرا دل تو دن رات اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، جن کی شکلیں بھی میرے ذہن کے کسی بھی کونے میں بالکل بھی موجود نہیں تھیں۔ اس سب کے باوجود میرا دل ہر وقت بے چین ہی رہتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس طرح میں اپنے گھر والوں کے لیے تڑپ رہی ہوں، کیا میرے گھر والے بھی اسی شدت سے مجھے یاد کرتے ہوں گے؟ اگر وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے تو اس وقت کہاں موجود ہیں اور کس حال میں ہوں گے؟ یہ سوالات جن سے میں چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ ہر روز مجھے ان سوالوں کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا تھا اور میری گواہی میرے آنسو دیا کرتے تھے۔ میں روز جس مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے جایا کرتی تھی، میں وہاں لڑکیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے لگی تھی۔ ان دنوں ایک نئی لڑکی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگی۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی اور اس کی وہ کشش اس کو دیکھنے والے کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ مجھے بھی اس لڑکی کی شخصیت کی کشش نے اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ پہلے دن وہ لڑکی آئی تو اس کا چہرہ عجیب اداس سا تھا، مگر وہ لڑکی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ روز جو بھی سبق میں پوری کلاس کو دیا کرتی تھی وہ فر یاد کر کے اسی وقت سنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے اس لڑکی سے بات ہوئی اور میں نے اس سے اس کی اداس رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بھولنا چاہتی ہے، وہ اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی ہے، وہ اپنی ذات کو یکسر فراموش کر دینا چاہتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیا اس لڑکی کا ماضی اس قدر بھیانک ہے کہ وہ اب کچھ بھول جانا چاہتی ہے، اور میں جو دن رات اس بات کو لے کر پریشان ہوتی رہتی ہوں کہ مجھے میرا ماضی یاد کیوں نہیں آ رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرا ماضی بھی اس قدر بھیانک تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے کسی موقع پر یہ دعا مانگی ہو کہ میں اپنا ماضی بھول جاؤں اور وہ دعا اس طرح قبول ہوئی ہو کہ مجھے اب اپنے ماضی کی ایک جھلک بھی یاد نہیں۔ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھ پر آگاہی کے نئے درد وار ہوئے۔ اس درد کے وار ہونے کے بعد مجھ پر مزید بوجھ بڑھ گیا کہ ایسا میرے ماضی میں کیا ہوا ہوگا۔ اس لڑکی نے مجھے مزید بتایا کہ میرے ماں باپ آج میری شکل دیکھنے کے بھی رویداد نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اب ان کی اسی نفرت کے ساتھ مجھے اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ تو دے دی ہے، مگر مجھے ہر پل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ میں کسی اجنبی گھر میں رہ رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم اس قدر مایوس ہو گئی ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور اس لڑکے کی محبت میں آ کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا
اس کے بعد اس لڑکے نے بس مجھے محبت کا جھانسا دے رکھا، مجھ سے شادی نہیں کی۔ میں روز اس سے اس بات کے لیے لڑتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لے، مگر وہ میری بات ٹالتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا اور وہ ایک دن بیچ سڑک پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس سڑک پر کھڑی پوری رات اور پورا دن اس کا انتظار کرتی رہی، مگر اس نے نہ آنا تھا وہ نہ آیا، بلکہ اس سڑک سے گزرنے والے لوگ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے ہوئے گزر رہے تھے اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ مجھے تو اس شہر کے راستے بھی نہیں پتہ تھے، میں اسے کہاں تلاش کرتی، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اگر اس نے واپس میرے پاس آنا ہوتا تو وہ مجھ سے نکاح کر لیتا، بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ لڑکی یہ سب بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، یہاں تک کہ رو رو کر اس کی ہچکیاں بند ہو چکی تھیں۔ مجھ سے اس کا یوں رونا نہیں دیکھا گیا۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو گلے لگا کر تسلی دی۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اس شہر میں بالکل اکیلی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں اپنے گھر تک پہنچی، مگر وہاں تو میرے اپنے ہی میرے خون کے پیاسے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اتنے وقت بعد مجھے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے بری طرح سے مار مار کر ادھمرا کر دیا۔ جب ان کا اس پر بھی بس نہیں چلا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور جانے کتنے دنوں تک مجھے اس اندھیرے کمرے میں ہی بند رکھا۔ مجھ پر میرے ہی گھر والے تشدد کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے مرنے کے بالکل ہی قریب ہو چکی تھی، مگر پھر بھی مجھ پر ان لوگوں کو بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار کافی عرصے بعد مجھے میرے گھر والوں نے قبول کیا، ورنہ اتنے عرصے تک تو میں بس ان لوگوں کے ظلم سہتی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ کبھی میں خاموش تھی، پھر آہستہ آہستہ وقت نے کروٹ لی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی سارے اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو گئے، مگر میری پرواہ کسی نے بھی نہیں کی۔ تب کہیں جا کر مجھے تھوڑی سی آزادی میسر ہوئی ہے تو میں یہاں قرآن پڑھنے کے لیے آنے لگی ہوں۔ اس پر بھی اکثر میری بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ بھائیوں کے کان بھرتی ہیں۔ اس طرح پھر میں کچھ دن تک نہیں آ سکتی، پھر جب سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر میں واپس آ جاتی ہوں اور جانتی ہوں کہ میری باقی کی زندگی بھی اسی طرح گزرے گی۔ میں اب کبھی بھی دوبارہ کسی کا اعتبار نہیں پا سکوں گی۔ اس لڑکی کی یہ ساری کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں دکھی لوگ موجود ہیں۔ سب کی زندگی ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جو چیز کسی انسان کے لیے رحمت ہے تو وہی چیز کسی اور انسان کے لیے زحمت ہے۔ اب میری زندگی بہت حد تک ایک ڈگر پر آنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی سے مکمل طور پر مطمئن ہوتی جا رہی تھی اور وقت کے ساتھ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ انہی دنوں جو خاتون دارالامان کی انتظامیہ میں شامل تھیں، انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلوایا، کیونکہ جب سے میں مدرسے جانا شروع ہوئی تھی میری ان سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ جب ہی انہوں نے آج چھٹی کے دن مجھے اپنے آفس میں بلوایا تھا، جب میں ان سے ملنے ان کے آفس میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بہت محبت سے پیش آئیں۔ کچھ دیر تک تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر اصل مدعے کی جانب آئیں اور انہوں نے مجھ سے جو کہا اس نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے انہیں بے انتہا حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ بات ان گزرے 5 سالوں میں کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی، اور آج اتنی غیر متوقع بات سن کر میرے قدموں تلے جیسے زمین سرک گئی تھی اور میں بس پھٹی پھٹی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے انہوں نے بہت کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ میں نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں گھبرا گئی ہوں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ آئیں اور تسلی کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ویسے بھی سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ میں بس ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ آئی کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے تو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میری آواز جیسے بیٹھ سی گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، مجھے تو خود میری پہچان نہیں پتہ، میں کیسے کسی اور کی پہچان کو اپنا لوں؟
یہ کہہ کر میں بے ساختہ رونے لگی، جیسے پرانے زخم دوبارہ سے ادھڑ گئے ہوں اور ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ بے اختیار ہی مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کمی کا احساس ہونے لگا کہ مجھے کیوں میری پہچان کا علم نہیں ہے، کیوں میں اس قدر بے بس اور لاچار ہوں۔ میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ میں اس وقت تو بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی ہے، اس لیے یہ بات میرے لیے بالکل ہی ناممکن ہے۔ میرے منہ سے صاف انکار سن کر ان کا دل بجھ گیا، مگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دے دیتی ہوں، تم اچھے سے سوچ سمجھ لو پھر فیصلہ کرو۔ پوری زندگی ایک ہی لکیر پیٹتے ہوئے نہیں گزر سکتی، مگر میں پھر بھی اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ چپی بس خاموشی سے ان سے اجازت لے کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی رونے لگی، آنسو ایک بار پھر متواتر بہنے لگے۔ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس اور زیادہ شدت سے ہونے لگا۔ اس دن بعد سے اس خاتون نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ ایک بار میں ان کے بھائی سے مل لوں، اور یہ بات انہوں نے میری دوست سے بھی کر دی۔ وہ بھی میرے پیچھے لگ گئی کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اپنا کماتا ہے، میں اس رشتے کے لیے انکار نہ کروں، مگر میرا دل کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے دن رات مجھ پر اسی بات کے لیے زور دینی شروع کر دی ہے کہ بس میں ایک بار ان کے بھائی سے ملاقات کر لوں، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ وہ مجھ پر کسی بھی طرح کا کوئی زور نہیں دیں گی۔ آخرکار ان کے اس قدر اصرار پر میں ان کے بھائی سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ میری بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئیں، اور اگلے ہی دن انہوں نے اپنے بھائی کو مجھ سے ملنے کے لیے دارالامان میں بلا لیا۔ جب انہوں نے اس بات کی خبر مجھے دی کہ ان کے بھائی آفس میں موجود ہیں اور مجھ سے ملنے آئے ہیں، تو میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا۔ میں ہرگز بھی اس کے بھائی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر میری دوست اور اس خاتون نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ آخرکار مجھے ان سے ملنے جانا ہی پڑا۔ اسی وقت میں مدرسے سے آ کر کچھ دیر سانس لینے بیٹھی تھی، جب مجھے ان کا بلاوا آیا۔ میں نے ان کے سامنے جا کر انہیں سلام کیا اور ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پسینہ میری ہتھیلیاں بھگو رہا تھا، مجھ پر ایک عجیب سی وحشت طاری تھی، عجیب سے وسوسے میرے ذہن کو گھیرے ہوئے تھے اور میری سوچوں کو منتشر کر رہے تھے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی مجھے یہ کس موڑ پر لے آئی ہے۔ وہ لڑکا میرے سامنے نظر جھکائے بیٹھا تھا اور میں بھی بس نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس لڑکے نے صرف ایک بار ہی نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا۔ اس کی بہن نے ہی میرا اس سے تعارف کروایا تھا، اور وہی ہم دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اور مجھ سے میری رضامندی پوچھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اپنی پہچان نہیں پتہ، میں اپنے نام سے بالکل بھی واقف نہیں ہوں، تو میں کیسے کسی اور کی زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ یہ سن کر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ کب تک تم پچھلی زندگی کی اندیکھی پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ کیوں تم اپنے ماضی کی پرچھائیوں سے باہر نہیں نکل آتی ہو؟ وہ جیسے مجھے سمجھا کر تھک چکی تھی، اور اب اس معاملے میں خود کو بالکل ہی بے بس پا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میرا ماضی کیسا ہوگا، میرا کردار کیسا ہوگا۔ کسی اذیت ناک اور دردناک ماضی سے نکل کر میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں تو اتنی بد قسمت ہوں کہ آج تک مجھے کوئی ڈھونڈنے تک یہاں نہیں آیا، کبھی کسی چوراہے پر رک کر کسی نے مجھے آواز نہیں دی۔ میں جب بھی یہاں سے باہر نکلتی ہوں بس اسی آس میں ہوتی ہوں کہ شاید ایک دن تو مجھے کوئی ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا، مگر آج تک مجھے کوئی بھی یہاں ڈھونڈنے نہیں آیا ہے۔ میرے دل کا دکھ لفظوں میں جیسے بیان سے باہر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں، کہ میں لفظوں سے انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی وہ بول رہی تھی کہ بس میں کسی بھی طرح ان کے بھائی سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہی تو میں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ اس وقت ان کو ٹالنے کے خاطر کہہ دیا کہ مجھے کچھ وقت دے دیں۔
اس وقت میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اگلے دن میں صبح سو کر اٹھی تو میرا ذہن اور دل بہت ہی بجھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر مدرسے کے لیے تیار ہونے لگی اور تیار ہو کر مدرسے جانے کے لیے نکل گئی۔ ابھی میں رستے میں ہی تھی کہ اچانک مجھے کہیں سے ایک پتھر آ کے لگا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا سامنے تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں جم سے گئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بس دہشت سے سامنے کھڑے مسکراتے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے نکلی اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی مدرسے میں داخل ہو گئی۔ میرا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے ڈر کا واضح مطلب سمجھ آیا تھا۔ جب میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تو میں وہیں رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ پورا دن مدرسے میں اسی واقعے کے متعلق سوچتی رہی اور یہ بات سوچ سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت بھی میں ڈرتے ڈرتے مدرسے سے نکلی تو سامنے ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں فوراً تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلی اور تقریباً بھاگتے ہوئے دارالامان میں پہنچی تھی۔ میں پورا دن بس یہی بات سوچ سوچ کر پریشان رہی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اس لڑکے کے رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، ورنہ شاید مجھے یہ زمانہ جینے نہیں دے گا اور اسی طرح مجھے پل پل مارتا رہے گا۔ میں اسی وقت اٹھ کر ان خاتون کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے بھائی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے انتہا خوش ہو گئیں اور بے اختیار ہی مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری رضامندی جان کر وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے اسی وقت اپنے گھر والوں کو فون کر کے اس بارے میں خوشخبری دی۔ وہاں سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ بار بار میری بلائیں لیتے تھکتے نہ تھے۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور خود سے کہنے لگی کہ میں شادی تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس معاشرے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی خوش نہیں تھی مگر اب اسے مجھے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا ہی تھا۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شادی کے لیے ہاں کر کے میرا دل بہت بجھ سا گیا تھا، جیسے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انہونی میری منتظر ہو۔ میرا دل عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو اور اس غلطی کا خمیازہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ان لوگوں نے مجھے لاکھ کہا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں اور شادی کی تیاریاں وہیں سے کروں مگر میرا دل کسی صورت بھی راضی نہ ہوا۔ میں نے ابھی دارالامان میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ یوں میری شادی کے دن قریب آتے گئے اور آخرکار میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بن کر سج گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس شخص سے میرا نکاح کر دیا گیا جس سے میں بس کچھ دن پہلے ہی ملی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جسے میری روح مجھ سے جدا ہوتی جا رہی ہے۔ آخرکار روتے ہوئے میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ایک ایسے شخص کی ہو گئی جس کو میں جانتی نہیں تھی، سمجھتی نہیں تھی مگر پھر بھی مجبوراً مجھے اس سے نکاح کرنا پڑ گیا تھا۔ ابھی میں اسٹیج پر ہی بیٹھی تھی کہ میرے شوہر کو میرے برابر میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ میرے شوہر کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی اسٹیج پر آئے تھے، انہی میں وہ آدمی بھی تھا۔ میں اپنی نظریں جھکائے اسٹیج پر بیٹھی تھی مگر کہیں کسی کی دنیا لوٹ چکی تھی۔ ایک آدمی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے کائنات کی گردش رک چکی تھی۔ مسلسل نظروں کے حصار میں رہ کر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہو۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اسٹیج کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور مجھے بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کی پلکیں جھپکی تک نہیں تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس آدمی کے بدن سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو جیسے وہ آدمی ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے کسی سکتے کی سی کیفیت میں میری جانب بڑھا۔ میں خاموشی سے اس شخص کو خود کی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی
مگر اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ آدمی اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اور میری جانب کیوں بڑھ رہا ہے۔ وہ اسٹیج پر ہی چڑھ آیا تھا اور بالکل خاموشی سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آدمی جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا، میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس آدمی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر اس آدمی کی نظروں میں مجھے خود کے لیے شناسائی دیکھ رہی تھی، اور وہ آدمی میری نظروں میں خود کے لیے اجنبیت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ میں بس اجنبی اور خالی خالی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس آدمی نے مجھے پکارا۔ اس نے میرا موجودہ نام مریم نہیں بلکہ کوئی اور نام سویرا کہہ کر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے ناسمجھی سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ آدمی جیسے کسی اور کو بلا رہا ہو، مگر اس کی نظریں تو بس مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے دوبارہ سویرا کہہ کر پکارا۔ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے لیے یہ نام بالکل ہی اجنبی تھا اور میں تو اس نام سے بالکل ہی واقف نہیں تھی، اس لیے بس خالی دل و دماغ کے ساتھ میں اسٹیج پر بیٹھی رہی۔ اتنے میں دلہے کی بہن میری جانب بڑھی اور اس آدمی کو ہراساں نظروں کے ساتھ دیکھا، اور پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ میں ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دلہے کی بہن اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے ایک کونے میں چلی گئی۔ وہ اس آدمی کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آدمی اس کے بھائی کا دوست تھا اور اس شہر میں رہتا تھا، مگر دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے دلہے کی بہن سے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ لوگوں کو کہاں ملی اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو دلہے کی بہن نے ان سے پوچھا کہ یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ اس پر اس آدمی نے انہیں جو کچھ بتایا وہ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگیں، جیسے انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں دور سے بیٹھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس آدمی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل اس آدمی کی جانب لپک رہا ہو۔ مجھے خود اپنی کیفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیوں ایک آدمی کی جانب کشش محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات پر خود کو جھڑکا اور اپنا سر واپس جھکا لیا، مگر سر جھکا کر بھی میں اپنی سوچوں پر قابو نہیں پا سکی۔ میرا دل بار بار مجھے اس آدمی کی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی بالکل اکیلا کھڑا تھا، اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آدمی بہت جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس کے چہرے سے اس کا غصہ جھلک رہا تھا۔ میں حیرت سے اس آدمی کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس قدر غصے اور بیزاریت کا شکار ہے۔ اب وہ آدمی مجھے دیکھ رہا تھا تو میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی عجلت میں میری رخصتی کروائی جا رہی ہے، جیسے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور بہت سی چیزیں میری منتظر ہیں۔ رخصتی کروا کر یہ لوگ مجھے گھر لے آئے اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا، اور سب لوگ خود اندر کی جانب ایک کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ نئی دلہن کے ساتھ یہ سلوک کون کرتا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ کر سب لوگ ایک کمرے میں چلے جائیں۔ کچھ دیر بعد میں نے عجلت میں اسی آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس آدمی نے سرتا پاؤں میرا جائزہ لیا اور خود بھی اسی کمرے میں چلا گیا جہاں وہ سب لوگ موجود تھے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، مگر کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ میں وہیں اکیلی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہی آدمی کمرے سے نکل آیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی میں اس آدمی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر بھی کمرے سے نکل آیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور میرے شوہر کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھما دیے اور میرا شوہر ان کاغذات پر دستخط کرنے لگا۔ مجھے یہ ساری کارروائی سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بس حیران نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر میرے قریب آیا اور اس نے میرے ہاتھوں میں وہ کاغذات تھما دیے۔ میں نے حیرانی سے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ میرے شوہر نے نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے پہلے طلاق کے کاغذات کو دیکھا اور پھر حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔
مگر وہ آدمی تو سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی بہن کی طرف دیکھا، وہ بھی اس سارے تماشے کو دیکھ کر بہت مطمئن سی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی قسمت کے اس مذاق پہ بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ ایسا یہ لوگ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا کہ میرا قصور کیا ہے، تو وہی خاتون میری جانب بڑھیں جو دن رات مجھے شادی کرنے پر زور دیتی تھیں، اور آج ان کے بھائی نے مجھے ان کے سامنے طلاق دے دی، تو وہ اس قدر مطمئن سی کھڑی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھیں اور مجھے سنبھالا۔ اگر وہ مجھے نہیں سنبھالتی تو شاید میں وہیں گر جاتی۔ اسی اثنا میں وہ آدمی آگے بڑھا اور مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں چھوڑنے پر مجبور تھا، تم میرے ساتھ چلو، میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر میں نے بے یقینی سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اب اس آدمی کے ساتھ جانے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دل بے اختیار ہی اس آدمی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اس خاتون نے بھی مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، ہم تمہاری اچھی قسمت کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے ان سے بہت نفرت محسوس ہوئی اور میں ان سے دور ہٹ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ جب وہ آدمی مجھے لے کر گھر پہنچا تو اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا گھر نہیں بلکہ ایک بہت ہی عالیشان محل تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوئی مجھ پر پھول برسنے لگے۔ میں حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت کمرے سے نکل کر میرے سامنے آئی اور بے اختیار ہی مجھے گلے لگا لیا اور مجھے بے تحاشا چومنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اتنے برس بعد تم واپس آئی ہو، ہماری تو نظریں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس ہی گئی تھیں۔ میں سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ میری سوچ اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ تبھی میری نظر سامنے دیوار پر لگی اپنی بڑی سی تصویر پر پڑی تو میری روح تک کانپ گئی اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر میری شادی کی تصویر تھی، جس میں اسی آدمی کے ساتھ ہنستی مسکراتی کھڑی تھی جو ابھی مجھے وہاں سے لے کر گھر آیا تھا۔ میں نے بے اختیار ہی پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مجھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کے قریب گئی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے مسکرا کر مجھے جواب دیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، جسے تم بھول چکی ہو، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں آج اپنے دوست کی شادی میں چلا گیا، جس کی بدولت تم مجھے واپس مل گئیں۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کیا تو وہ عورت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ سب کچھ سن اور دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جن اپنوں کی تلاش میں سالوں سے پھر رہی تھی، آج اس لمحے میں وہ اپنے میرے ساتھ تھے۔ میرا نام سویرا ہے، میں نے خوشی سے اس آدمی سے پوچھا تو اس نے اسبار میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک دم گھر سے اکیلی نکلی تھی اور ایک گاڑی سے میرا حادثہ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ میرے شوہر ان دنوں ملک سے باہر تھے۔ بوڑھی ماں نے مجھے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر میں نہ مل سکی، اور جب تک میرے شوہر واپس اس ملک میں پہنچے، ہسپتال والوں نے مجھے بے سہارا جان کر دارالامان پہنچا دیا۔ میں چونکہ اپنی یادداشت اس حادثے میں کھو چکی تھی، اس لیے دوبارہ واپس اپنے گھر نہیں جا سکی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نے بے اختیار ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ سالوں سے جن لوگوں کے لیے میں تڑپتی آ رہی تھی، آخر کار میں ان لوگوں سے مل گئی۔